کالج میں BCom فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے، اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا، تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے، جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں؟ یا ایک سٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے؟ تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں؟ شکریہ. بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں، یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے، وہ ایسی مثال ہے کہ ایک سکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ 2 × 2 5، اور دوسری سکول سکھاتی ہے 2 × 2 4، تو اب کون سی سکول میں داخل ہوں گے؟ وہ سکول جو حق کی بات کر رہا ہے. لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ 2 × 2 4 ہے اور 2 × 2 5 نہیں ہے. تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے، آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا، آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے. کفر کی کدھر بات ہے؟ حق کی بات ہے. میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتے کس طریقے سے دعوت دینا. یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلا اس کی سجدہ کروں گا. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا. اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے، میں وہ مذہب کو قبول کروں گا. اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے، کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے. تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت میں نے کہا تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہے، آپ عیسائی ہے، میں مسلم ہوں، چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو باجو رکھو، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. کیونکہ آپ کو میرے مذہب میں نیا آنے کا مت آؤ، مجھے آپ کے مذہب میں نیا آنے کا ٹھیک ہے. کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا. تو میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی ہندو سے ملتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب کیوں چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوں. میں کہوں مت داخل ہو. کون بول رہے داخل ہونے کے لیے؟ کم از کم آپ برابر سے آپ کے مذہب پہ کم از کم برابر سے عمل کرو. اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ
کتنے خداؤں میں مانتے ہیں, کتنے بھگوان میں مانتے ہیں. کوئی کہیں گا 3, کوئی کہیں گا 100, کوئی کہیں گا 1000, کوئی کہیں گا 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک عالم ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنے مذہب کے بارے میں علم ہے, ہندو مذہب کے بارے میں علم ہے, اس سے پوچھیں گے کہ کتنے خداؤں میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے, تو وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں یقین رکھنا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ پیڑ بھی خدا ہے, چاند بھی خدا ہے, سورج بھی خدا ہے, انسان بھی خدا ہے, سانپ بھی خدا ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ بھی خدا کا ہے, چاند بھی خدا کا ہے, سورج بھی خدا کا ہے, انسان بھی خدا کا ہے, سانپ بھی خدا کا ہے. تو یہ فرق جو ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلمان کے درمیان ہے, وہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے سب کچھ خدا کا ہے. فرق ہے صرف کا. اگر ہم اس کا کے فرق کو سمجھ سکے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. صرف فرق ہے کا. کس طریقے سے ہم اس فرق کو سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم سمجھے ان کے کتابوں سے خدا کا کیا تصور ہے. جب ہم ان کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1, اس میں لکھا ہے ایکم ایودتیم. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. آگے جب ہم پڑھتے اپنشد ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے, کئی مقدس کتابیں ہیں. لکھا ہے شویتا شتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناکست کسج جنیتا نہ چدیپا, جس کے معنی ہے اس خدا کے نہ ہی کوئی والدہ ہے, نہ کوئی والد ہے, نہ ہی کوئی رب ہے. اس خدا کے نہ کوئی والدہ ہے, نہ والد ہے, نہ کوئی رب ہے. آگے لکھا ہوا ہے شویتا شتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتما استی, اس بھگوان کی طرح کوئی بھی نہیں ہے, اس خدا کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اور بھگوت گیتا میں صاف لکھا ہے چیپٹر نمبر 7 شلوکا نمبر 20 میں all those of materialistic people the intelligence has been stolen by material desires. means جو کوئی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, جو لوگ پیسے سے متاثر ہے, وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں. all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods. جس کے معنی ہے کہ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور ہندو مذہب کی کتاب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید. وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتما استی, اس خدا کا کوئی بھی عکس نہیں ہے. لکھا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پویشنتی یا اسمبوتی مپاستے. اندھاتم مینس اندھکار, اندھاتم مینس اندھیرا, پرویشنتی مطلب داخل ہونا. وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں. اسمبوتی مطلب نیچرل تھنگز, مثال کے طور پہ ہوا, پانی, آگ. جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں. سمبوتی مطلب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں, مثال کے طور پہ ٹیبل, چیئر, بدھ. اگر آپ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. کون کہتا ہے؟ یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9.
और जो ब्रह्म सूत्र है हिंदुइज्म का, वो एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं कहूंगा हिंदू से, कम से कम आपकी किताब में देखो भगवान एक है, ना उसका बुत है। आप एक भगवान की इबादत करो और किसी की मत करो। तो पहले पे मैं उससे कबूल कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह कि भगवान एक है। के बाद आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैंने एक तकरीर की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिगर मज़ाहिब के किताबों में क्या लिखा हुआ है, और एक तकरीर भी की है कि खुसूसन हिंदू मजहब के किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो मैं उसे ये साबित करूंगा, वक्त नहीं है कि मैं एक तकरीर करूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहब में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहब की कई किताबों में है। आप अगर पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 से 8 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से 27 तक के उसका जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुंटब सुक्ता में, अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, श्लोका नंबर 1 से 14। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह हिंदू मज़हब किताबों में है, और खुसूसन एक पुराना है कल की पुराना, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 4, 5, 7, 9, 11 और 15 में जिक्र है कि एक कल की अवतार आएंगे जिसके माँ का नाम है सुमति, जिसके मानी अमन, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है उसके वालिद का नाम होगा विष्णु याश, मतलब भगवान के पूजने वाला, खुदा के पूजने वाला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें जिक्र है कि वो पैदा होंगे संभाला में। संभाला मतलब अमन की जगह, जिसे हम कहते हैं मक्का भी अमन की जगह है। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12वीं रबीउल अव्वल में। उसमें लिखा हुआ है कि वो आखिरी अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में उसमें कई प्रोफेसीज, कई चीजें लिखे हुए कि उनके 4 साथियां होंगे जो खुलफा राशिदीन के बारे में, उनको एक घोड़ा दिया जाएगा तलवार के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दिया गया था, जिनने मिराज पे गए थे बुराक के साथ। और पूरी तकरीरें जो 1.5 घंटे की कर सकते सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं कहूंगा वो हिंदू से, आपके मजहब में लिखा हो कि अंतिम ऋषि आने वाले हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम मोहम्मद से है, अहमद से भी है कई जगह पे। उत्तर चिक मंत्र नंबर 1500 आप अगर पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर 31 वर्स नंबर 18, उनका जिक्र है। अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14 में उनका नाम लिखा गया हिंदू मजहब की कई किताबों में। नारा शंसा, नारा मीन्स नर इंसान, शंसा मीन्स जिसकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, अन्य तारीफ करने के लायक आदमी। और जब मोहम्मद का तर्जुमा करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मानी भी है तारीफ के लायक इंसान। तो मोहम्मद का तर्जुमा का संस्कृत में करेंगे, उसका होगा नरशंसा। और ये लफ्ज नरशंसा हिंदू मजहब की किताब में कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह, कई सैकड़ों जगह। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42। सैकड़ों हवाले सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों से हम दे सकते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है एज नरशंसा। सो मैं हिंदू से कहूंगा कि आपकी हिंदू मजहब की किताब में लिखा हो कि एक भगवान है, एक ही खुदा है, ना उसका कोई बुत है, बुत परस्ती करना हराम है, और कई पैगंबर है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहूँगा कि आपकी किताब में लिखा है कि एक खुदा है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको जो पैगाम वो लेके आता है उसकी बात को मानना चाहिए। और वो पैगाम क्या है? कुरान और सही हदीस। तो अगर आप हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करेंगे,
آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اسی طریقے سے ہم جب عیسائی سے بات کرتے ہیں اس کے بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں ایک خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بائبل کے اندر ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں کہوں گا غیر مسلم سے کہ کم از کم آپ کی کتاب کو مانیں گے تو آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں، اور اللہ کا ذکر بھی ہے ہندو مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا جد و جہد کرنے پڑے گا، جہاد کرنے پڑے گا۔ جہاد مطلب نہیں جھگڑا، وہ غیر مسلمان سے جھگڑا نہیں کرنے پڑے گا، جد و جہد کرنے پڑے گا، مطلب تھوڑی تحقیق کرنے پڑے گا، جہاد کرنے پڑے گا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ جہاد کر رہا ہوں۔ میں ہزاروں میل دور ادھر آیا کیا کرنے کے لیے؟ جہاد کرنے کے لیے، کسی کا قتل کرنے کے لیے نہیں، جد و جہد کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے آیا میں۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان اگر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے اور اپنے دین کو پھیلائے تو انشاءاللہ آج کی تاریخ میں مسلمان کی حالت اور بہتر ہوگی انشاءاللہ۔